اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم قربانی کے تقریباً 17 مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین مکرم، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قربانی واجب ہونے کی شرائط 4 ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ اسلام میں غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، تونگری یعنی مالک نصاب ہونا۔ یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 4، حریت یعنی آزاد ہونا۔ جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر واجب ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہر روایت یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے، نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے بحوالہ در مختار۔ مسئلہ نمبر 2، مسافر پر اگرچہ قربانی واجب نہیں مگر نفل کے طور کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، مقیم ہوں تو واجب ہے، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں ان پر قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں پایا جائے وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا، ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہے کہ دوسرے شرائط پائے جائیں۔ اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت میں مقیم ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جب وہ آ گیا اور شرائط وجوب پائے گئے تو قربانی واجب ہو گئی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، جو شخص 200 درہم یا 20 دینار مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو کہ جس کی قیمت 200 درہم ہو تو وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان جس کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور اور خادم اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، ایک شخص پر دین یعنی قرضہ ہے اور اس کے اموال سے دین کی مقدار مجرا کی جائے تو نصاب نہیں رہتا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ مال وصول ہو گیا تو قربانی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، ایک شخص کے پاس 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی تھی، سال پورا ہوا اور ان میں سے 500 درہم زکوٰۃ میں دیے، 195 باقی رہ گئے، اب قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب ہے، اور اگر اپنے ضروریات میں 5 درہم خرچ کرتا تو قربانی واجب نہ ہوتی۔ مسئلہ نمبر 7، مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی، وہ گم ہو گئی اور اس شخص کا مالی نصاب سے کم ہو گیا، اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر بکری کی قربانی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، عورت کا مہر شوہر کے ذمے باقی ہے اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا اگرچہ مہر معجل ہو، اور اگر عورت کے پاس اس کے بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا قرآن موجود ہے،
اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اور اگر اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت نہ کر سکتا ہو تو قربانی واجب ہے۔ دیگر کتابوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے کام کی ہیں تو قربانی واجب نہیں ورنہ ہے۔ مسئلہ نمبر 10، ایک مکان جاڑے کے لیے اور ایک گرمی کے لیے، یہ حاجت میں داخل ہے۔ ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو حاجت سے زائد ہو، اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اسی طرح گرمی جاڑے کے بچونے حاجت میں داخل ہیں اور تیسرا بچونا جو حاجت سے زائد ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں داخل ہیں، تیسرا حاجت سے زائد ہے۔ اسلحہ غازی کے حاجت میں داخل ہیں، ہاں اگر ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا۔ گاؤں کے زمیندار کے پاس ایک گھوڑا حاجت میں داخل ہے، اگر 2 ہوں تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا۔ گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے، جمعہ اور عید اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے، یہ سب حاجت میں داخل ہیں، اور 3 کے سوا چوتھا جوڑا اگر 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 12، بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے بغیر ان کے کہے، اگر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوگا، اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 12، قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری الذمہ ہو گیا اور اچھی نیت سے کی ہے، ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ نمبر 13، ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی، اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا باقی تھا کہ غنی ہو گیا، تو اس کو پھر قربانی کرنی چاہیے کہ پہلے جو کی تھی وہ واجب نہ تھی اور اب واجب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ پہلی قربانی کافی ہے، اور اگر باوجود مالک نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا تو اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اور اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو اس کی قربانی ساقط ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 13، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ کافی نہیں ہے، اس میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی خود کرنا ضروری نہیں، دوسرے کو اجازت دے دی، اس نے کر دی، یہ ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 14، جب قربانی کے شرائط مذکورہ پائے جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے، 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اونٹ یا گائے کے شرکاء میں اگر کسی کا 7ویں حصے سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی، یعنی جس کا 7واں حصہ یا اس سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ گائے یا اونٹ میں 7ویں حصے سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے، مثلا گائے کو 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کریں تو ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب شرکاء کے حصے برابر ہوں، بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ کم ہے تو 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 14، 7 شخصوں نے 5 گائیوں کی قربانی کی، یہ جائز ہے کہ ہر گائے میں ہر شخص کا 7واں حصہ ہو، اور 8 شخصوں نے 5 یا 6 گائیوں میں حصہ مساوی کی شرکت کی، یہ ناجائز ہے کہ ہر گائے میں ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے۔ 7 بکریوں کی 7 شخصوں نے شریک ہو کر قربانی کی، ہر ایک کا ہر بکری میں 7واں حصہ ہے تو استحساناً قربانی ہو جائے گی، یعنی ہر ایک کی ایک ایک بکری پوری قرار دی جائے گی۔ یوں ہی 2 شخصوں نے 2 بکروں میں شرکت کر کے قربانی کی تو بطور استحسان ہر ایک کی قربانی ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 17، شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا کہ کسی کو زائد یا کم ملے اور یہ ناجائز ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک کو دوسرے کے لیے جائز کر دے، کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا ہے تو معاف کیا، کہ یہاں عدمی جواز حق شرع ہے اور ان کو اس کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ بحوالہ در مختار مع رد المختار،
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر